بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج مجھے گلے میں کچھ تکلیف ہے، بولنے میں دقت ہو رہی ہے، تو دعا کریں کہ ساتھ ساتھ وہ تکلیف دور ہوتی جائے۔ یہ کبھی کوئی اثر ہو جاتا ہے تو پھر کئی گھنٹے ہوتا ہے۔ ابھی میں نے الائچی منہ میں رکھی ہے، اس سے کچھ فرق پڑ رہا ہے۔ کل ہم نے الف کے جو مصادر تھے ان کے حاصل مصادر اور اسم فاعل وغیرہ پڑھ لیے تھے، پھر با کے مصادر شروع کیے تھے، تو با کے مصادر کچھ ہی رہتے ہیں میرے خیال میں، تو جو رہتے ہیں وہ آپ بولتے جائیں۔ برشتن بھوننا، اور بس کم استعمال ہوتا ہے، اور فعل مضارع ہو گیا، اس کا اسم مفعول تو برشتہ استعمال ہوتا رہتا ہے، اور حاصل مصدر اس کا فعل ماضی کے طور پر استعمال ہوتا ہے برشت۔ تو فعل مضارع یا صیغہ امر وغیرہ کم استعمال ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا انداز جو ہے وہ اس کو بریانیدن کا مترادف قرار دیتے ہیں۔ تو بریانیدن یعنی وہ تو خیر طریقے تادیہ میں چلا جاتا ہے، لیکن بریانت اس کا فعل مضارع اس اعتبار سے بنے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس طرح استعمال کم ہوتا ہے۔ بریانت کریں تو پھر بریانی صیغہ امر حاضر بنے، صیغہ واحد مخاطب بنے گا، پھر یا ہٹ گئی تو بریان فعل امر بن جائے گا، تو بریانندہ اسم فاعل بن جائے گا، اور لیکن اس میں مفعول برشتہ رہے گا، اور حاصل مصدر برشت ہوگا، اور پھر جب اس کا متعدی بنائیں گے تو پھر وہی یعنی اصل مصدر کو چھوڑ کر فعل مضارع کی طرف چلے جائیں گے، اور بریانیدن بن جائے گا، یعنی کسی دوسرے سے بھوننے کا کام کروانا۔ جیسے وہ بہاڑ والے ہوتے ہیں تو ان کے پاس لوگ چنے لے جاتے ہیں، مونگ پھلی لے جاتے ہیں، تو اگلا مصدر جی برگشتن، اس میں بر تو چونکہ وہ مرکب ہے نا، تو گشتن کو دیکھیں گے تو گشتن کا فعل مضارع بنے گا گردد، تو اب پورا بن جائے گا برگردد، اور برگردد، پھر برگردی بنے گا تو اس سے یا ہٹائیں گے تو برگردندہ، یعنی بر ہٹائیں تو گردندہ رہ جائے گا، برگردندہ۔ تو پھر اس میں مفعول تو زیادہ استعمال ہوتا ہے برگشتہ، اور اس کا جو ہے وہ فعل ماضی کے ساتھ گی لگا کر حاصل مصدر بنا لیتے ہیں برگشتگی۔ تو برگشتگی کا معنی مصدری بھی ہوگا اور حقیقی معنی بھی ہوگا، یعنی مصدر کا نتیجہ۔ اب کوئی یعنی اس میں کچھ لوگ ذہنی طور پر بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اپنے خاص دماغ سے کسی جگہ پر نہ جانا، وہاں سے ہٹنا،
اور نظریہ کو تسلیم نہ کرنا، یہ سب برگشتگی میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کل تک امام احمد رضا کا نام لیتا تھا اور کل تک محدث اعظم پاکستان فیصل آبادی کا نام لیتا تھا اور کل تک شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی کا نام لیتا تھا، تو آج ان کے عقائد سے پھر گیا تو یہاں بھی آپ برگشتہ کہیں گے کہ وہ ان کے عقائد سے برگشتہ ہو گیا۔ تو یہ نظریاتی طور پر پھرنا اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ مجازی معنی ہے۔ اگلا مصدر جی، بیختن چھاننا۔ تو یہ جو خا جن مصادر میں ہوتی ہے تو ان کے مضارع میں زا آ جاتی ہے، یہ قاعدہ تو نہیں ہے لیکن یہ کثرت استعمال ایسی ہے، تو یہ بنے گا بیزد، اس کا فعل مضارع بیزد بنے گا، اور بیزی سے پھر بیز فعل امر بنے گا، اور بے زندہ اس سے اسم فاعل بن جائے گا چھاننے والا، در در کی خاک چھاننے والا۔ اور اس میں پھر اسم فاعل ترکیبی جو ہے وہ بیز لگا کر، اس کو کھینچ کر بھی پڑھتے ہیں، بیز بھی پڑھتے ہیں، بیز بھی پڑھتے ہیں، تو بیزت بھی پڑھ سکتے ہیں، بیزت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کئی اس سے پھر اسم فاعل ترکیبی بن جاتے ہیں۔ اور اس میں مفعول وہی بیختہ، اس میں بھی جب متعدی بنانا چاہیں گے تو اصل مصدر کو نہیں بلکہ فعل مضارع کو دیکھ کر بنے گا بے زانیدن۔ تو اب بے زانیدن کا مطلب ہوگا کسی دوسرے سے چھاننے کا کام کروانا، یعنی چھاننا کسی اور کو دے دینا یا چھاننی کسی اور کو دے کر کہنا کہ جناب یہ آپ چھانیں، تو یہ بے زانیدن ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے طریقہ تو یہ پڑھا تھا نا کہ اصل مصدر کے ساتھ ہم نے الف اور نیدن لگانا ہے متعدی بناتے وقت، لیکن دو مثالیں ہو چکی ہیں کہ جن میں ہم نے فعل مضارع کو سامنے رکھنا ہے، تو اس میں بھی بے زانیدن فعل مضارع کو سامنے رکھا گیا ہے اور اس سے متعدی کا صیغہ بنایا گیا ہے، یعنی مصدر متعدی جو ہے وہ مضارع سے بنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسے کیوں ہوا؟ تو جواب وہی ہے، سہولت کلام، کہ جب کسی لفظ سے کوئی مشتق بناتے وقت دقت ہو رہی ہو تو اہل زبان اس کے قریب اس کے دیگر مشتقات کو سامنے رکھ کے مشتق کر لیتے ہیں۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، اہل زبان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ جس طرح الفاظ کو ٹیڑھا میڑھا کریں اور جو حرکات پڑھیں، جہاں کسی حرف کو ساکن کر دیں، ان کو اجازت ہوتی ہے، اس لیے کہ الفاظ اصل نہیں، اصل معنی ہے، اور معنی منتقل کرنے کے لیے جس قسم کے بھی الفاظ استعمال کیے جائیں وہ اس وقت تک درست رہیں گے جب تک ان سے معنی منتقل ہوتا رہے گا دوسرے ذہن میں۔ اگر معنی منتقل نہیں ہوگا تو وہ لفظ درست نہیں ہوں گے۔ یہ تو بات تھی اہل زبان کی، اور جو دوسرا ہے یعنی دوسری زبان والا ہے، جیسے ہم ہیں، ہم تینوں، تو پھر ہم اس جس زبان کو سیکھ رہے ہیں اس کے اسالیب اس طرح سیکھیں گے کہ یہاں انہوں نے یہ کیا تو یہاں انہوں نے یہ کیا۔ اگلا مصدر جی، بوئیدن، یہ ایک تو ہے کہ بو دینا یعنی کہ، اور دوسرا اس کا سونگنا، خود یعنی وہ لینا، تو اس کا فعل مضارع بنے گا بوید، اور پھر بوئی سے بو رہ جائے گا اور اس سے پھر بن جائے گا بوئندہ، یعنی جب ہم فعل امر اس طرح کا بناتے ہیں تو وہ پھر یاد درمیان میں آتی ہے بوئندہ۔ اب بوئندہ کے دونوں معنی ہوں گے، سونگنے والا بھی اور کسی دوسرے کو، یہ جو ایک بوٹی ہوتی ہے اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے، وہ ڈبے میں ڈال کر آگ لگاتے ہیں
اور پھر جہاں اکٹھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں جا کر ایک بندہ وہ ڈبہ پکڑا ہوتا ہے اس نے، اور وہ اس طرح ہاتھ لاتا رہتا ہے کپڑے سے، اور وہ آگ انگارے بھڑک اٹھتے ہیں، اور وہ بوٹی جلتی ہے تو اس سے دھواں نکلتا ہے، اور اس میں ایک خاص خوشبو ہوتی ہے، تو وہ پھر جہاں جو بدبو اور لوگوں کے اکٹھے ہونے کی، پسینہ وغیرہ اور چیزوں کی، جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، تو وہ ساری بدبو کو وہ ختم کرتی ہے. تو اس کو یہ ہے بوئندہ، اس کو بوئندہ کہتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بسوں میں بھی آ جاتے ہیں اور اڈے پر آ جاتے ہیں، اور جہاں کہیں میلہ لگا ہو وہاں آ جاتے ہیں. لوبان کہتے ہیں اس کو شاید. لوبان بھی کہتے ہیں. ایک اور بوٹی ہوتی ہے سبز سبز ہوتی ہے، اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے جیسے موتی ہوتے ہیں نا، اس طرح کے دانے ہوتے ہیں اس کے. لوبان بھی اسی قسم کا ہے، لوبان بھی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. زعفران بھی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. زعفران کے اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں لیکن اس کے لیے بھی ہوتا ہے. بعض دوائیوں میں زعفران صرف بوئیدن کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اسے بوئندہ کہتے ہیں. آگے جی اس سے بن جائے گا یہ جو اس میں فائل کیا کہتے ہیں، سمائی جو ہے اس کو بویا بھی کہتے ہیں. مجھے اب ایک شعر یاد نہیں، اس شعر میں آیا ہے. تو بویا کا مطلب بھی بوئندہ ہے. فرق یہ ہے کہ بوئندہ اس میں فاعل قیاسی ہے اور بویا اس میں فاعل سماعی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں مفعول تو وہی بنے گا بوئیدہ. اور جب ہم متعدی بنانا چاہیں گے تو پھر اس یا کو سامنے یعنی مصدر فعل مضارع کا انداز اپنائیں گے، تو بو یا نیدن. کیونکہ حمزہ کی وجہ سے سہولت نہیں ہو رہی تھی، تو پھر ہم بنائیں گے بو یا نیدن، یعنی دوسرے کو اس کام کے لیے کہنا. اب با کے ختم ہو گئی جی. جی اس کا وہ اصل مصدر نہیں بنانا. حاصل مصدر عموماً تو نہیں بناتے جی، لیکن یہ کوئی بوئیدگی اس طرح کا بن جائے گا، جیسا کہ دوسرے بھی اس طرح کے بنتے ہیں تو اس میں گی لگا دیتے ہیں، لیکن عام طور پر استعمال نہیں ہو رہا ہے. اس میں یہ جو ہے اپنا فعل مضارع کا جو انداز ہے اس میں بوئیدگی بننا چاہیے، یعنی فعل امر اور گی لگا دیں فعل مضارع کا وہی صیغہ سامنے رکھ کے گی لگا دیں گے. لیکن اس کو آپ انڈر لائن کر دیں، اس کی آگے تحقیق کریں گے. بوسیدن. اب بوسیدن کے دو معنی ہیں، تو فعل مضارع تو ایک ہی جیسا ہوگا بوسد، لیکن اس میں آگے جا کے تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، اور اس کا بن جائے گا فعل امر بوس، تو اس سے بنے گا بوسندہ. اور اس میں فاعل ترکیبی بہت زیادہ بنتے رہتے ہیں. زمین بوس، ٹھیک ہے جی. اس میں فاعل ترکیبی بہت زیادہ بوس لگا کے بنتے رہتے ہیں. اور اس میں مفعول بنے گا بوسیدہ. اور حاصل مصدر میں اب پہلا معنی جو ہے نا چومنا، بوسہ دینا، تو اس اعتبار سے حاصل مصدر بوسہ بنے گا. اور دوسرا معنی بوسیدن کا ہے پرانا ہونا، تو اس اعتبار سے حاصل مصدر بوسیدگی. تو بوسہ اور بوسیدگی کے درمیان لکیر کھینچیں گے تو یہ پھر فرق ہو جائے گا. بافتن بننا ہو گیا، اس سے بافت فعل مضارع بنے گا. بوئیدگی جو آپ فرما رہے تھے وہ یہ میں نے ابھی کیا اس کو ایک انگلش ڈکشنری میں، انگلش ٹو پرشین، جی بوئیدگی کا ورڈ اس میں موجود ہے، یعنی نکل آیا ہے. جی جی سر. یہ انہوں نے کہا ہے سیمینیشن، انگلش کا ورڈ ہے سیمینیشن، اس کا
مطلب انہوں نے لکھا ہے بویدگی تخم پاشی. ہاں وہ تخم وہی ہے نا، وہ جو جلاتے ہیں. ٹھیک ہے، بویدگی نکل آیا. جو میرا ذہن یہی کہہ رہا تھا. تو عام کتابوں میں نہیں لکھا جاتا، لیکن جو بڑی کتابیں بندہ پڑھتا ہے نا، قواعد کی کتابوں میں اگر نہ بھی نظر آئے تو دوسری کتابوں میں طے ہو جاتا ہے. تو خیر یہ طے ہو گیا. جی سر. آگے ہم پڑھ رہے تھے بافت اس کا فعل مضارع ہے، تو پھر بافی سے بنے گا باف. فعل امر بن جائے گا باف، تو اس سے اس میں فاعل بنے گا بافندہ، بننے والا. اور بافندہ بن جائے گا، اور جو اس میں مفعول تو پھر وہی بنے گا نا، بافتہ. اور فعل ماضی اس کا اصل مصدر استعمال ہوتا ہے بافت. اصل مصدر جو ہے فعل ماضی استعمال ہوتا ہے بافت. اگلا مصدر پے کے شروع ہو گئے جی. پاشیدن کا دو تھے، ایک وہ بکھیرنا کس چیز کو، اور ایک چھڑکنا. پانی ہو، لیکوڈ چیز ہو تو چھڑکنا ہو جائے گا. اور دانے وغیرہ آپ کے پاس ہیں تو آپ نے مرغوں کو ڈال دیے. لڑنے والے مرغے رکھے ہوتے ہیں نا، آپ نے بھی رکھے ہیں. کافی بڑا کاروبار ہے یہ جی. اور اس میں کئی ہزار کا تو ایک مرغہ ہوتا ہے. اور جب وہ مر جائے تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. لوگ پھر وہ آتے ہیں، کیا اسے کہتے ہیں، ہاں تعزیت ہی کہہ لیں. اب گائے بھینس کے لیے تو گاؤں میں جاتی ہیں نا لوگ، اس میں تو کوئی شک نہیں. بکری کے لیے بھی جاتے ہیں، تو کسی کا ریڑا ہو تو گدی کے لیے بھی جاتے ہیں، گھوڑا گھوڑی ہو تو اس کے لیے بھی جاتے ہیں. لیکن مرغوں یہ جو مرغے ہیں نا لڑائی والے، ان میں سے اگر کوئی مار جائے تو پھر باقاعدہ جاتے ہیں. چرپائیاں وہاں بچھی ہوتی ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں. وہ کی ہوا ہے جی، کل شام نو تو میں ویکھیا سی. تو اس طرح اور پھر اسی دوران موضوعات بھی بدلتے رہتے ہیں. پاشد فعل مضارع بنے گا، تو اس سے پھر پاشی سے فعل امر پاش بن جائے گا. اس سے اس میں فاعل پاشندہ بن جائے گا، اس میں مفعول پاشیدہ بن جائے گا. اور حاصل مصدر اس کا عام طور پر استعمال نہیں ہوتا، لیکن بنے گا فعل ماضی، کیونکہ طرز جو ہے وہ فعل ماضی کی ہے، پاشید. اور اس میں فاعل ترکیبی بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے پاش لگا کر، جیسے گوہر پاش، عطر پاش. یہ دونوں لکھ لیں، گوہر پاش اور عطر پاش. اس طرح کی جو مرکبات بنائے جاتے ہیں اس میں فارسی کا لفظ پہلے لگایا جاتا ہے، وہ تو اصل ہو گیا. یا پھر عربی کا وہ لفظ لگایا جاتا ہے جو فارسی والوں نے لیا ہوا ہو. اس میں آپ ہندی اور پنجابی نہیں لگا سکتی. چینی پاش نہیں کہہ سکتے اگر کوئی چینی بکھیر رہا ہے تو، ہیں جی. یا دانے بکھیر رہا ہے تو آپ کہیں جی دانے پاش. یا آج کل رواج چل نکلا، ایک کوئی معروف تنظیم کے کوئی صاحب ہیں، تو میں نے ٹائٹل دیکھا کتاب کا، فیضان فرض علوم. اب اگلا جو ہے اس میں فق اضافت کر دیا فرض علوم میں، کیونکہ وہ مرکب ہی دوسرا تھا، مرکب توصیفی تھا. اور فیضان نے زیر لگا کے اسے مرکب اضافی بھی بنانے کی کوشش کی. اب مضاف الیہ جو ہے وہ خود ایک مرکب ہے، فرض علوم. ٹھیک ہو گیا جی. اب اندر بھلے اس کی اچھی باتیں لکھی ہوں گی، کوئی باتیں درست بھی لکھی ہوں گی، کیونکہ زیادہ تر نقل ہی ہوتی ہے. آج کل لوگ نقل ہی وہ کرتے ہیں، ادھر سے نقل کیا ادھر سے نقل کیا. منقولات جو ہے بدون معقولات، منقولات بدون معقولات، یعنی عقل کے بغیر نقل کرتے رہتے ہیں. تو اب اس میں یہ خرابی ہے. اب اپنے طور پر وہ بہت بڑے علامہ ہوں گے،
اب وہ کچھ ایسے مرکبات، جب میری بات ان کے کانوں تک، ظاہر ہے ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہے، کانوں تک پہنچے گی تو وہ پھر اس طرح کے مرکبات تلاش کریں گے، پھر میرا نام لکھیں گے کہ اس نے یہ کہا اور یہ کہا، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور یہ اعتراض کیا فلاں ویڈیو میں، یہ آپ سنیے، وہ آگے سنوائیں گے میری آواز، پھر وہ 5-6 مرکبات مثال کے نکال کر دکھائیں گے۔ اب میں پاس تو نہیں ہوں گا، اگر میں پاس ہوں گا تو کہوں گا یہ بھی غلط ہے جو تم اٹھا لائے ہو۔ تو یہ جو جرت ہے نا آپ کے اندر کہ یہ غلط ہے اور یہ بالکل غلط ہے اور میں بالکل نہیں مانتا، یہ جرت پیدا ہوگی گرامر سے، قواعد سے، اور یہ جرت آپ کے اندر آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ وہ نظر صابری صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا، ایک دن میں نے انہیں کہا کہ میرے سامنے مجلس میں 4 القاب لگائے گئے، حضرت علامہ اور مفتی اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کے بعد اور وہ ہیں بھی، انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا تو انہوں نے صرف ایک کلمہ میں ایک حرکت درست نہیں پڑھی، تو میرا مزہ کرکرا ہو گیا۔ تو یہ کہیں میں غلط ہوں، کہیں میں تو نہیں غلط؟ تو صابری صاحب خاموش ہو گئے، تو تقریباً 3 منٹ خاموش رہے، چائے پڑی تھی اس کے 1-2 گھونٹ پیے، پھر کہنے لگے کہ تم ٹھیک ہو۔ تقریباً 92 سال ان کی عمر تھی جب وہ فوت ہوئی، تو یہ تقریباً 92 سے پہلے کی بات ہو رہی۔ تم ٹھیک ہو کہ تمہارا ذوق جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے اور تم ذرا سی وہ نہیں، تو تم ٹھیک ہو بھائی۔ اگر اس نے کی ہے تو کیوں غلطی کی ہے، ایک حرکت کی بھی کیوں کی ہے علامہ ہو کر؟ تو میں مطمئن ہو گیا۔ ایک غلطی تو ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں سبقت لسانی۔ سبقت لسانی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک بات کہنے لگے تھے تو منہ سے دوسری نکل گئی، گھوڑا کہنے لگے تھے منہ سے گدھا نکل گیا، گدھا کہنے لگے تھے تو ٹھیک ہے جی۔ تو سبقت لسانی تو اور چیز ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ بالکل ہی قواعد کے خلاف جا رہے ہوں اور تجوید کے ساتھ بڑے ہی لہجہ خاصہ کے ساتھ آپ خطبہ عربیہ پڑھ رہے ہوں، تو اس میں پھر ٹھیک ہے جی۔ موضوع بس ہم فارسی سے نکل جائیں گے، تجوید میں داخل ہو جاؤں گا تو وہ پھر بڑے بڑے لہجے، اور کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے اور کرتے کچھ اور ہیں، یہ بڑا ٹیسٹی وہ موضوع ہے، لیکن ہم دائرہ فارسیت سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ اگلا مصدر جی، پاریدن، جی پاریدن ٹکڑے ہونا، یہ اس طرح کا مصدر آپ نے پہلے کوئی پڑھا ہے؟ جس کو باریدن آیا نا، تو اس کا بارد آیا ہے فعل مضارع، اس کا پارد آ جائے گا، اور پھر پاری سے پارندہ، اور یہ سیدھے کم استعمال ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے قیاس کے طور پر تو بنیں گے، اور اس میں مفعول پاریدہ ہو گیا، اور حاصل مصدر عموماً استعمال نہیں ہوتا، اگلا مصدر جی، پختن پکنا پکانا، دونوں معنی ہے، پکنا بھی ہے پکانا بھی ہے۔ اس سے بنے گا جی فعل مضارع پزد، زا کے ساتھ پزد، تو پھر پزی سے بنے گا پز اور پزندہ، اور اس میں مفعول تو اس کا مشہور ہے پختہ، اور حاصل مصدر اس کا پوزش استعمال ہوتا ہے، اور آج کل یہ ایرانی کافی استعمال بھی کرتے ہیں پوزش۔ اس میں چونکہ پختن میں وہ تا آئی ہے نا، خا کے بعد تا آئی ہے بیختن کی طرح،
تو اس کا پھر متعدی جب بنائیں گے تو وہ پھر پزد سے بنائیں گے، تو یہ بن جائے گا پزانیدن، یہ لکھ لیں پزانیدن، کیونکہ اس میں اصل مصدر سے متعدی مصدر نہیں بن سکتا ثقالت کی وجہ سے۔ اگلا مصدر جی پذیر رفتن، یہ قبول کرنا، تو اس میں جو ہے رفتن کا ہم ادھر رود بناتے ہیں نا، تو ادھر بھی ایسے ہی کریں گے، پذیرد، پذیرد، اور پذیری سے پھر پذیرندہ، اور اس میں فاعل ترکیبی بہت زیادہ استعمال ہوتا رہتا ہے، جیسے کہ انعقاد پذیر، اور بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ پذیر رفتہ ہو گیا جی اس میں مفعول، اور اس کا حاصل مصدر مشہور ہے، آپ بتائیں گے؟ پذیرائی، مشہور صاحب نے کی، ثاقب صاحب کی پذیرائی۔ یہ جو کتاب چھپتی ہے نا، تو کچھ لکھتے ہیں تقریب رونمائی اور کچھ لکھتے ہیں تقریب پذیرائی۔ اگلا مصدر جی پرداختن، مشغول ہونا، خالی کرنا، دو معنی ہیں۔ پردازد، اس کا فعل مضارع آ جائے گا، پرداز امر آ جائے گا، تو پردازندہ، اور اسم فاعل ترکیبی تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے پرداز لگا کے، چلے ذہن میں آ جائے گا۔ پرداختہ اس میں مفعول بن گیا، اور اس کا حاصل مصدر عموماً فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، پرداخت۔ اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو مرکب کے ساتھ پرداخت، وہاں پہ پرداخت کا کیا مطلب؟ وہ مترادف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ آگے جا کے پڑھیں گے نا، وہ جو مرکب عطفی ہوتا ہے نا واو کے ساتھ، اس میں آئے گا یہ۔ پریدن اڑنا، فعل مضارع بنے گا پرد، تو پھر بے پر فعل امر بنے گا تو پرندہ، اڑنے والا۔ اور پریدہ اس میں مفعول ہو گیا، اس سے کبھی اس کے اوپر اس را جو ہے نا، را، اس کے اوپر کبھی شد لگا کے پر راں بنا لیتے ہیں، پر راں، لیکن یہ ظاہر ہے اس میں فاعل سمائی ہے، قیاسی تو پرندہ ہی بنے گا، تو کبھی پر راں بھی بنا لیتے ہیں، یہ اس میں فاعل سمائی ہو گیا۔ اس میں مفعول بنے گا پریدہ، اور حاصل مصدر اس کا مشہور ہے، پرواز۔ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ پہلا مصرع اس کا کیا ہے جی؟ پرواز ہے دونوں کی ایک جہاں میں، پرواز ہے دونوں میں، دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ دونوں کسی ایک فضا میں ہے شاید جی پرواز ہے دونوں
ہاں جی. برگس کا جہاں جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ حاصل مصدر سے، پرواز. اگلا جی پرستیدن. پرستیدن، اس کا فعل مضارع بنے گا پرستد. تو پرستی سے بنے گا پرستندہ. اور اس میں فاعل سمائی جو ہے یہ پرست لگا کے بہت سارے بن جاتے ہیں. بت پرست، خدا پرست، صنم پرست. صنم پرست، بت پرست ایک ہی ہو گیا. اور اسم فاعل سمائی جو ہے اس کا پرستار بھی بنا لیتے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن یہ بھی بناتے ہیں. پرستار یہ بھی اسم فاعل سمائی ہے. اس میں مفعول پرستیدہ، اور پرستیدن ہم کہتے ہیں نا، تو پھر حاصل مصدر اس کا بنے گا پرستش. زیادہ تر تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مجازی معنی اس کے، خاص کر اس میں فاعل ترکیبی جب سمائی ہم بناتے ہیں تو اس میں اس کے مجازی معنی کی پھر ورائٹی سامنے آتی ہے. لیکن پرستیدن حقیقت میں مصدر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے. صنم بھی حقیقت میں اپنے معنی کے اعتبار سے تو وہی ہے، یا محبوب حقیقی کو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بعض مشائخ نے استعمال کیا، لیکن آج کل کے علماء کے سامنے آپ اس لفظ سے پرہیز کریں، کیونکہ پھر وہ قلت علم کی وجہ سے قلت علم کی وجہ سے دارالافتاء میں جا کے گوشہ نشین ہو جاتے ہیں اور پھر ایک لفظ پر کفر کا فتویٰ داغ دیتے ہیں. میرے خیال میں انہوں نے یہ جو ہندوستان کی فلم انڈسٹری ہے، اسے بالی ووڈ میرے خیال میں کہتے ہیں، اس کا شاید ہی کوئی گانا ہو جو کفریہ نہ ہو ان کے نزدیک. اب کچھ الفاظ تو بالکل صریح ہوتے ہیں نا، لیکن اگر مجھ سے پوچھیں، اس خاکسار سے پوچھیں، تو اتنے مولوی ہیں. پہلے نمبر پر وہابی، دوسرے نمبر پر دیوبندی، تیسرے نمبر پر شیعہ، چوتھے نمبر پر سنی. یہ جیسے میں نے نمبر لگائے ہیں نا، یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں اپنے جملوں میں، لیکن ان کو کفریہ نہیں کہتے. مثلا ایک مولوی کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ خیال کیا. اب دیکھیں، خیال کرنا یہ تو مخلوق کا کام ہے، یا اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کوئی اچھا ہی سوچا ہوگا. سوچنے کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے. اچھا، اس طرح کے آپ کو بہت جملے یہ چاروں بولیں گے، لیکن کوئی کسی کو کافر نہیں کہے گا. گانا کوئی اچھی دھن والا ان کے کان میں پڑ گیا تو اس پر یہ ضرور کہیں گے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے لیے ارادہ کا لفظ ہوگا. اللہ نے یہ ارادہ فرمایا. اب اللہ نے سوچا، اللہ نے خیال کیا. اچھا، کچھ تو کہتے ہیں جی یا اللہ نظر کرم کر. نظر کا لفظ بھی وہاں نہیں استعمال کرنا چاہیے. باقی رہ گیا اللہ نے جو اپنے ہاتھ کا ذکر کیا ہے، بل یداہ مبسوطتان، قرآن پاک میں ید اللہ فوق ایدیہم، تو وہ استعاراتی انداز ہے، اور اگر اس کو استعاراتی انداز نہ تسلیم کیا جائے تو اس کو ایز اٹ از ہم مان لیں گے، لیکن ڈیفینیشن اس کی کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کی کیفیت نہیں بتا سکتے. کیونکہ اگر ہم ایسے کہیں گے تو پھر عام لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ ایسے ہی ہاتھ ہوگا، یہ جو ہے 5 انگلیاں اور انگوٹھا اس طرف اور انگوٹھے کے بغیر 4 انگلیاں بیکار، یہ جو ہے نا، یہ نہیں.
اس لیے پھر علماء فرماتے ہیں کہ ید اللہ کا مطلب ہے قدرت. ٹھیک ہے جی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اب وہاں بھی جو کوئی سوچنا شروع کر دے کہ مٹھی جیسے ہم نے بھری تو اللہ نے اس طرح مٹھی بھری، نعوذ باللہ. تو سب سے زیادہ کفریہ کلمات یہ خود بولتے ہیں اللہ کے لیے، اور گانوں میں سے بغیر وہ سیاق و سباق کو ہٹا کر، شعر کے سیاق و سباق کو ہٹا کر. اب ایک شعر تھا اس کا مرزا محمد رفیع سودا کا، تو اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر کچھ مولویوں نے کفریہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور پھر کسی نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ ہر کوئی مان لے تو اعلیٰ حضرت سے لو فتویٰ. جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ شعر پہنچا تو آپ نے اس کی توضیح فرما دی اور اس کو درست قرار دیا. یہ کون سا مصدر تھا جو ہمیں نکال کے لے جاتا ہے دوسری طرف؟ یہ جی پروردن، پرورد اس کا فعل مضارع ہے، تو پرور بنے گا فعل امر، تو پرورندہ اس میں فاعل بن جائے گا جی، اس میں فاعل قیاسی بن جائے گا پرورندہ. اور اس کا اس میں فاعل سمائی بھی ہے پروردگار، اور اس میں فاعل ترکیبی جو ہے اس سے زیادہ بنتے ہیں پرور لگا کر، جیسے غریب پرور، بندہ پرور. یہ سب ساتھ ساتھ لکھ لیا کریں، غریب پرور، بندہ پرور، گدھا پرور. اور آج کل کچھ 2 نمبر پیر ہیں علماء پرور، تو ان کو پھر اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ پھر اٹھ کے کہتے ہیں زیر صدارت حضرت علامہ سید نور خان شاہ صاحب. اگلا مصدر جی، ہاں جی پرورندہ. ہاں وہ میں بتا رہا تھا کہ اس کا اس میں فاعل سمائی پروردگار بنتا ہے، اور اس میں فاعل ترکیبی سمائی جو ہے وہ پرور لگا کے بہت سارے بن جاتے ہیں. پروردہ اس کا اس میں مفعول بن جائے گا، اور اس کی جو اس کا حاصل مصدر ہے وہ مشہور ہے پرورش. پوئی مردن کو ملانا. فعل مضارع عموماً اس کا استعمال نہیں کرتے، ویسے پوج مورد ہو جائے گا، پوج مورد. تو پھر پوج موری سے پوج مورندہ، اور اس میں مفعول پوج مردہ کو ملایا ہوا. اور حاصل مصدر عموماً اس کا نہیں آتا، جیسے کہ فعل مضارع وغیرہ استعمال نہیں ہوتے، کیونکہ اس لیے کہ یہ ایک خاص کیفیت سے تعلق رکھتا ہے، تو وہاں سارے سیغوں کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ جی دوبارہ کال کرنی پڑے گی. اچھا جی، اب پوج مردن کے بعد پسندیدن، پسندد فعل مضارع بنے گا، اور پسند فعل امر ہے تو پھر پسندندہ، پسندندہ. اور اس میں فاعل سمائی جو ہے وہ پسند لگا کر بنا لیتے ہیں، جیسے مشکل پسند، سہل پسند. اتفاق سے میں نے اپنی بات کی اور آپ نے اپنی بات کر دی اس میں فاعل بن گیا.
آگے پسندیدہ اس میں مفعول بن گیا اور اس کا حاصل مصدر وہ گی والا اسلوب ہے، پسندیدگی فعل ماضی کے ساتھ. میں چاہتا ہوں کہ پے کے ختم ہو جائیں. پنداشتن معلوم کرنا، خیال کرنا. پندارد فعل مضارع ہوگا جی پندارد، تو پندار بنے گا فعل امر، تو پندارندہ. اور اس میں مفعول پنداشتہ بنے گا اور حاصل مصدر اس کا فعل امر آ جاتا ہے پندار. پوشیدن پہننا، اور دوسرا معنی اس کا ہے جی چھپانا. تو پوش بنے گا فعل امر، تو پوشندہ. پوشندہ تو کیسی بنے گا، اور اس میں فاعل سمائی بہت زیادہ بن جاتے ہیں پوش لگا کر. خطا پوش، ٹھیک ہے جی. پردہ پوش، یہ میز پوش. میز پوش جی، میز پوش میں پوش دوسرے معنی میں آ گیا نا. اور اس میں مفعول پوشیدہ ہو گیا اور حاصل مصدر یہ فعل امر کے ساتھ شین لگائیں گے پوشش. پیوستن، ہاں جی، اس کا فعل مضارع بنتا ہے پیوندد. وندد، وندد. تو پھر اس کا بنے گا جی پیوندی اور پیودندہ. کم استعمال ہوتا ہے لیکن بنے گا ایسے ہی. اور پیوستہ اس میں مفعول ہو گیا اور یہ جو پیوند فعل امر ہے یہی اس کا حاصل مصدر بھی ہے پیوند. اگلا جی پیچیدن. اس کے جو ہے نا دو معنی ہیں، یعنی کہ لپٹنا بھی ہے اور لپیٹنا بھی ہے. پیچد، پیچد. اور پھر بنے گا اس سے پیچی تو بن جائے گا پیچندہ. پیچندہ اور پیچ لگا کر اس میں فاعل سمائی بھی بناتے رہتے ہیں، سر پیچ. اور پیچیدہ بن گیا جی اس میں مفعول. اس کا مجازی معنی جو ہے مشکل اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب لپٹا ہوتا ہے نا، بہت زیادہ لپٹا ہوتا ہے تو کوئی لفظ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اسے پیچیدہ کہہ دیتے ہیں. اب اس کا جو ہے فعل امر وہی حاصل مصدر بنتا ہے پیچ، اور کبھی شین بھی لگا دیتے ہیں پیچش. ہاں جی، تو یہ جب پیٹ میں خرابی آتی ہے بار بار ہوا کا، تو گرمی ہو جاتی ہے تو پھر پخانہ پتلا، تو اس کو بھی پیچش کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی دراصل یہی ہے، عمل ہے. پیچیدگی بھی چلتا رہتا ہے، کچھ اردو والوں نے بھی بنائے ہوئی ہیں، بہرحال چلتا ہے پیچیدگی بھی. پیراستن. پیراستن کا کیا معنی میں نے لکھایا تھا؟ اصل تو یہ ہے کہ جو درخت کو چھانٹتے ہیں، چھانٹنا. اس کا بنے گا جی پیرایت. کچھ حمزے کے ساتھ بھی بناتے ہیں لیکن آپ یہ کے ساتھ بنا لیں، حمزہ بھی لگاتے ہیں پیرایت بھی، لیکن حمزہ سے ذرا وہ سہولت نہیں رہتی. پیرایت تو اس میں پھر پیرائی سے بنے گا پیرائندہ، یا حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے تو پیرائندہ. تو یہاں حمزہ سہولت میں چل جائے گا، کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اور اس کا اس میں فاعل سمائی بہت زیادہ بنتا ہے پیرا لگا کر. ٹھیک ہے جی، عمل پیرا. آگے جی ہے پیراستہ اس میں مفعول، اور پیرائش
یعنی پیرائی فعل امر سے پھر اس شین لگا کے پیرائش حاصل مصدر بن جاتا ہے. پے کے ختم ہو گئے جی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابھی ہم جو چونکہ اس انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں مضارع اور حاصل مصدر اور اس میں فاعل سماعی نہیں بھولیں گے. قیاسی تو ہم اس کا قانون پڑھا ہوا ہے نا، قاعدہ پڑھا ہوا ہے، لیکن ہم اس میں فعل مضارع بھی پڑھتے جا رہے ہیں. اس میں فاعل سماعی جو میں اس وقت جو میرے ذہن میں تازہ مثالیں آتی ہیں وہ بھی بول دیتا ہوں، تو چونکہ ویڈیو میں بھی محفوظ ہو جائیں گی، آپ لکھتے بھی جائیں. ویڈیو پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، کرپٹ بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لکھنا چاہیے. تو اس طرح یہ ذخیرہ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، ذخیرہ الفاظ انشاءاللہ اور بڑھتا جائے گا. تو پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آگے جو ہماری تمارین ہوں گی اس میں پھر بار بار ہمیں فعل مضارع اور اس میں فاعل سماعی اور حاصل مصدر دیکھنا نہیں پڑے گا. جدول میں جدول تو ہر حال میں بنانا ہے نا، لیکن اسے بار بار دیکھنا نہیں پڑے گا، بہت کم دیکھنا پڑے گا. تو انشاءاللہ ہماری مشق بہت ہو جائے گی. میں چاہتا یہی ہوں کہ کریمہ سادی شروع کرنے سے پہلے یہ کافی حد تک گرامر ہو جائے. کتاب میں مصفدات میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہیں نا، لیکن اس کا خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں، تو تاکہ اس وقت پھر یہ نہ ہو کہ بھئی یہ کون سا صیغہ ہے، یہ کون سا اسلوب ہے، صیغے اسالیب سارے وہاں پتہ ہوں. تو اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کریمہ سادی کو بہت جلدی پڑھیں گے. جی. تو پھر کچھ اشعار آپ پر چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، آپ خود اس کو حل کریں گے. تو ہم نے چونکہ 3 مہینے کا فارسی کے لیے رکھا ہوا ہے، وقت بھی کم ہے اور بھی کئی مسائل ہیں، تو 3 مہینے سے ہم باہر نہیں نکلیں گے. تو 3 مہینے کے اندر کوشش کریں گے کہ کریمہ سادی تو مکمل ہو ہی ہو، لیکن اگلی کتاب جو ہے وہ کچھ اس آپ کی صورتحال ایسی ہو جائے شعر کو کریمہ سادی میں حل کرتے کرتے کہ اگلی کتاب کے شعر آپ خود حل کر سکیں. تو ان سوال و جواب کا سلسلہ تو پھر گروپ میں بھی چلتا رہتا ہے، اور اس میں جو بھی دقت ہو وہ دور ہوتی رہتی ہے. لکھنے کے لیے جو میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا کوشش کریں کہ لکھتے وقت زبان سے بولیں، آپ کے اپنے کان سنیں. تو جب بول کے آپ لکھیں گے اور آپ کے کان سنیں گے تو لوہے دل پہ گویا کہ لکھ رہے ہیں. تو اہل قلم بنیں گے تو پھر ذہن میں جب لکھیں گے تو اہل لوہے ذہن بن جائیں گے، تو پھر وہ محفوظ ہوگی تو لوہے محفوظ. یعنی ہم لوہے محفوظ اٹھائے پھرتے ہیں. ایک تو لوہے محفوظ وہ ہے نا جو حقیقی معنی میں ہے، یہ لوہے محفوظ وہ ہوگی جو ہم نے خود لوح اور تختی بنائی اور پھر اس کو محفوظ بھی کر لیا، سیف اینڈ ساؤنڈ جس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ اس طالب علمی کے راستے کی، پوری زندگی انسان طالب علم رہتا ہے، اس راستے کی مشکلات کو آسانیوں میں متبدل فرمائے اور صحت و تندرستی سے نوازے. آج کا درس اختتام پذیر ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.